ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واللعنة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. درود پڑھیں بابا سے بولیں. سب سے پہلے اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی بالخص میرے لیے کہ مجھے آپ کی ایک دفعہ پھر کافی عرصے کے بعد زیارت کا شرف حاصل ہوا اور چند گزارشات حسب معمول، حسب عادت، حسب منہج آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت مل رہی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری ان توفیقات میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ بصیرت عطا کرے کہ جس کے ذریعے سے ہم صحیح معنوں میں معرفت حسین حاصل کر سکیں. چونکہ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کا لب لباب یہی ہے، اس آیت کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ آپ کو ہم نے عبث پیدا کیا ہے، بلا مقصد پیدا کیا ہے، بلا ہدف پیدا کیا ہے، بغیر غرض و غایت کے پیدا کیا ہے. یہ آپ کا گمان ہے. اس لیے کہ ذرا نظر اٹھا، اپنے ارد گرد ذرا مطالعہ فرمائیے، غور کیجئے کہ پروردگار وہ ایسا خالق ہے، ایسا قدیر ہے جو حکیم بھی ہے. حکیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہر کام میں بھی حکمت ہوتی ہے، ہر بات میں بھی حکمت ہوتی ہے.
اس نے کائنات کے ذرے ذرے کو ہدف کے تحت پیدا کیا، اس نے چرند بنائے، اس نے پرند بنائے، شجر و حجر، پہاڑ، ندیاں، وادیاں، آسمان و زمین، کائنات کے ہر ذرے کو تخلیق کرنے کے بعد پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے پوری کائنات کو اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا، لیکن اے انسان ہم نے تم کو عبث پیدا نہیں کیا، ہم نے آپ کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا، ہم نے آپ کو بلا ہدف پیدا نہیں کیا، ہم نے آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ ہماری عبادت کریں۔ یہ آپ کا گمان ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو عبث پیدا کیا، اور یہ بھی آپ کا گمان ہے کہ آپ ہماری طرف لوٹنے والے نہیں ہیں، یہ گمان ہے آپ کا۔ نہیں، آپ نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، مجھے ہی آپ نے آ کر ملنا ہے، اب چاہتے نہ چاہتے، طوعاً و کرہاً، آنا ہے تو میرے پاس ہی آنا ہے، بس یہ آپ کی مرضی ہے کہ کس طرح سے میرے پاس آنے کی تیاری آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار میں نے آپ کو دیا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم، یہ اس کی عنایتیں اور فضل، یہ اس کی برکتیں اور رحمتیں، یہ اس کا تمام ہمارے اوپر اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم کچھ نہ تھے، ہمیں اس نے کچھ بنایا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان کیا تمہارے اوپر ایسا وقت نہیں آیا کہ تو شیء مذکور ہی نہ تھا، تیرا تذکرہ ہی نہ تھا، تیرا کوئی ذکر ہی نہ تھا، تجھے کوئی جاننے والا ہی نہ تھا، پہچاننے والا ہی نہ تھا۔ سورہ دہر آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ انسان تیرا تذکرہ ہی نہ تھا، لیکن ہم نے تجھے وجود بخشا۔ یہ ہے کرم پروردگار، یہ ہے عطائے پروردگار، یہ ہے فضل پروردگار کہ پروردگار نے چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، حجر و شجر کو بنایا، لیکن ان کی خلقت پہ ناز نہیں کیا۔ اے انسان تو قابل فخر ہے کہ جب تجھے خلق کیا اللہ نے کہا کتنی بابرکت ہے وہ ذات جس نے تجھ جیسے انسان کو پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد علی محمد رمضان صلوات۔ کتنی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے تجھ جیسے انسان کو پیدا کیا۔ ہمیں اپنی منزلت کو پہچاننا ہے، ہمیں اپنی قدر و قیمت کو جاننا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، درود پڑھیں باواز بولیں، فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ ہے عزیزان محترم، انسان معمولی نہیں ہے، اے انسان ہم نے آپ کو تکریم دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے، شرف دیا ہے، مقام دیا ہے۔ یہ انسان بہت ساری مخلوقات کے اوپر افضل ہے، لیکن اس سے بھی بڑا شرف یہ ہے اے انسان جب تک تو انسان ہے خسارے میں ہے، اگر خسارے سے نکلنا چاہتا ہے تو تجھے صاحب ایمان بننا پڑے گا، تجھے ایمان کی طرف آنا پڑے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے پروردگار کے اس وقت کی کہ جس کی قسم پروردگار یہاں پر کھا رہا ہے اور متوجہ کر رہا ہے۔ انسان جب تک تو انسان ہے خسارے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا، جب تم ایمان لے آؤ گے تو خسارے سے نکل کر صاحب ایمان بن جاؤ گے۔ اور صاحب ایمان کیسے بنتا ہے؟ جب تک کل ایمان کا تمسک نہیں ہوگا کوئی شخص صاحب ایمان بن ہی نہیں سکتا۔ جب تک اس کے ساتھ تمسک نہیں ہوگا،
ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوگی، ان کے ساتھ آپ کی وابستگی نہیں ہوگی، کوئی شخص اپنے آپ کو صاحب ایمان نہیں کہہ سکتا۔ اور یہی تو وجہ ہے، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے، کوئی سمجھنا چاہتا ہے، کوئی دیکھنا چاہتا ہے، تو پاک رسول کی پاک زبان، مطہر زبان، پاکیزہ زبان، جو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کی مصداق زبان ہے، جو وحی الہی کے بغیر کلام تک نہیں کرتی، کوئی شریعت کا پیغام نہیں دیتی، کوئی حکم الہی نہیں سناتی، اس پاک زبان کا یہ حکم ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو صاحب ایمان کون ہے، کہ دیکھو علی کے راستے میں کون ہے، علی کے راستے پہ کون ہے۔ یہ فضل ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہ منہج دی ہے، اس نے ہمیں یہ طریق دیا ہے، اس نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے، اس نے ہمیں یہ سبیل دی ہے، اس نے ہمیں یہ صراط مستقیم دیا ہے، کہ جو انسان کی انسانیت کو کمال عروج عطا کرتا ہے، اور اتنا انسان کو وہ کمال عطا کرتا ہے۔ یہ کمال ہے اس انسان کامل کی محبت کا، یہ کمال ہے اس مکمل ترین انسان کا جس کا ایک جنبہ نورانی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی سے متصل ہے، دوسرا جنبہ انسانی ہے جو انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بن کے آیا ہے۔ عزیزان محترم، اس انسان کے شرف کے لیے، ان انسانوں کے کمال کے لیے، ان انسانوں کے مکمل ضابطہ حیات کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، تمام لوگوں کو بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ یہ انسان دنیا کی غفلت میں کہیں گم نہ ہو جائے، دنیا کی چمک اور دمک میں کہیں کھو نہ جائے، کہیں ایسا نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ بس اب مجھے اس دنیا میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، شادی کرنا، اس کے علاوہ بس جانوروں کی طرح زندہ رہنا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، اے انسان، تیرے اندر یہی تو شرف ہے، یہی تو کمال ہے کہ تو دوسری مخلوقات سے بالاتر ہے، جو اللہ نے تجھے نور عقل دیا ہے، جو تجھے نور بصیرت دیا ہے، جو پروردگار نے تیرے اندر وہ ملکہ دیا ہے، وہ کمال دیا ہے، اگر تو ان کو استعمال کرے گا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، درود پڑھے بابا سے بولن، ارشاد فرماتے ہیں اصول کافی کی احادیث میں سے پہلی احادیث، پہلا چپٹر العقل کا چپٹر ہے، اس کے اندر سے حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل رکب فی الملائکۃ عقلا بلا شہوت، کہ پروردگار نے ملائکہ کے اندر، فرشتوں کے اندر صرف عقل رکھی ہے، شہوت نہیں رکھی۔ توجہ ہے، بڑی نظریاتی یہاں پر ہمارے ہاں جو گنجتے ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں نا، ان کو بھی حل کرتے جا رہے ہیں امیر المومنین۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم سننے والے بنیں، شرط یہ ہے کہ سمجھنے والے بنیں۔ یہ ایسی درسگاہ ہے جہاں پر ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے علوم کا فیوز جاری ہے، جو رہتی دنیا تک جاری رہے گا، جو ہر آنے والے انسان کی ہدایت کے لیے ایک بہترین مینارہ نور ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو کسب کرنے کی کوشش کریں، حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقات بنائی ہیں۔ فرشتے، پروردگار نے ان کے اندر عقل محض رکھی ہے، معصیت نہیں کرتے۔ قرآن کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو زیادہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، پھیلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، نہ، قرآن کی روح سے فرشتہ وہ ہے جو کبھی معصیت نہیں کرتا، جو کبھی بھی گناہ نہیں کرتا۔ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں شہوت نہیں ہے، ڈیزائر نہیں ہے، اپنی طلب نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، صرف اطاعت محض پروردگار ہے، بس اس کے علاوہ کوئی ان کے اندر کوئی اور ان کا چاہت نہیں ہے۔ بس وہ اس لیے پیدا ہوئے کہ اللہ کی اطاعت کریں۔ من اول یوم خلق، پہلی تخلیق کے دن سے لے کر اب تک اور جب تک قیامت ہے اور اللہ کا اذن نہیں آ جاتا، فرشتوں کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ بس
دوسرے جو مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی، کون فرما رہا ہے؟ ذہن میں رکھیے گا، امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، کتاب اصول کافی ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں وَرَكَّبَ فِي الْبَهَائِمِ شَهْوَةً بِلَا عَقْلٍ، کہ پروردگار نے جانوروں میں صرف شہوت رکھی ہے، عقل نہیں رکھی۔ ان کے پاس جبلت ہے، فطرت ہے، ان کی اپنی ذاتی فطرت کا تقاضا موجود ہے، لیکن عقل سے مراد کیا ہے؟ عقل وہ ہے جو انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ عقل کیا ہے؟ عقل کی تعریف کیا ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے جنت کو کسب کیا جا سکے۔ یہ ہے تعریف امام جعفر صادق عقل کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں، درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات، العقل ما کسب بہ الجنان، جس کے ذریعے سے جنت کو کسب کیا جائے۔ عقل وہ ہے جو انسان کے اندر تعمیری سوچ پیدا کرتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے فکری مراحل سے گزر کر اپنے فائدہ اور نفع کا پہچان کر سکے، اسے عقل کہتے ہیں، اسے عقل کہتے ہیں۔ جانوروں کے اندر تو نہیں، جانور نے تو کھانا کھانا ہے، چاہے مالک کا کھائے دشمن کا کھائے، اس نے پانی پینا ہے، چاہے وہ پاک و پاکیزہ پیے یا پھر وہ نجس پانی پیے، اس کے لیے مسئلہ نہیں، اس کا ہدف یہ ہے وہ اپنا پیٹ بھرے گا، اپنی بھوک مٹائے گا، اس کے اندر کوئی اطاعت نہیں ہے، اس کی اطاعت بس یہی ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا رکھتا ہے۔ یہ ہے دوسری مخلوق، کیا کہا؟ یہ جانور ہیں، یہ بہائم ہیں، یہ چوپائے ہیں، ان میں شعور نہیں ہے۔ توجہ ہے، ان میں شعور نہیں ہے۔ تیسری مخلوق کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بنی آدم تو وہ ہے جس کے اندر اللہ نے دونوں کو رکھا ہے۔ بنی آدم کے اندر عقل بھی موجود ہے، شہوت بھی موجود ہے، اس کے ذہنی اپنے جسمانی تقاضے بھی موجود ہیں، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، لیکن عقل کا نور بھی دیا کہ جب تجھے بھوک لگے تو صرف یہ سوچ لے کہ تیرے معبود کا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور جب تجھے پیاس لگے تو تجھے یہ دیکھنا ہے کہ تیری پیاس حلال سے بجھ رہی ہے یا پھر حرام سے بجھ رہی ہے۔ یہ ہے نور عقل۔ امیر المومنین نے ایک یہاں پر نتیجہ دیا، وہ کیا نتیجہ ارشاد فرماتے ہیں؟ یاد رکھیے ومن غلب عقلہ یا عقلہ شہوتہ، جو شخص بھی جس کی عقل اس کی شہوت پہ غالب آ جائے اللہ کی اطاعت میں، وہ عقل کے نور کو دیکھے، عقل کی نور کی روشنی کو دیکھے، اپنی ذاتی پسند ناپسند کو پیچھے ہٹا کر اپنے عقل کو عروج دے، اپنی عقل کو ترجیح دے، وہ شخص ملائک نہیں، ملائک سے بھی بدتر ہے، ان سے بھی برتر ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی شہوت کو ترجیح دیتا ہے، اپنی پسند ناپسند کو ترجیح دیتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے، میں اپنی انا کو سامنے رکھتا ہے، اپنی معبود کی مرضی کو سامنے نہیں رکھتا، اس کی بتائی ہوئی اطاعت کو سامنے نہیں رکھتا، صرف یہ دیکھتا ہے کہ میری مرضی اور میری چاہت کیا ہے، مجھے بس پیٹ بھرنا ہے، مجھے شہرت پسند ہے، مجھے دولت پسند ہے، مجھے نام پسند ہے، مجھے بس کمانا ہے، چاہے حلال ہو یا حرام۔ توجہ ہے عزیزان محترم، یہ ہے کمال انسان۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ایسا شخص کہ جو اپنے اندر شہوتوں کو غالب کرے، نور عقل کو بجھا دے، نور عقل سے قصد نہ کرے، نور عقل کو اختیار نہ کرے، نور عقل کو استعمال نہ کرے، یہ شخص جانور تو کیا جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ ہے نتیجہ۔ انسان کی انسانیت کا کمال اور عروج اس میں ہے کہ جب وہ عقل کے نور کو استعمال کرے۔ جو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، ایک نتیجے تک آپ کو لے کے جانا ہے، وہ کیا؟ انبیاء کو بھیجا، ہدایت کا بندوبست اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے خود فرمایا، اور یہ ہمیں بتایا کہ اے انسان، بس تو نے
اپنے نور عقل کو بھی استعمال کرنا ہے. یہ ہے تمہارا باطنی ہادی، تمہارا اندر کا ہادی، اور کچھ ہادی تمہارے ظاہراً موجود ہیں. تم نے ان کی پہچان اپنے نور عقل سے کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ دیکھیے اس معرفت کی کیا ہی بات ہے، اس معرفت کا کیا ہی کمال ہے کہ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ آپ جناب آدم علیہ السلام علی نبینا کو سجدہ کیجئے، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے کہا نہیں میں نہیں کرتا. واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا. توجہ عزیزان محترم، کچھ نتیجے دوں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو مجھے ٹائم ملا ہے اسی کے اندر رہ کے. عزیزان محترم، یہی تو سب سے بڑا کمال کا نقطہ ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے، جس میں ہم نے اپنی میں کو ختم کرنا ہے. یہ متکبر ہو گیا، اس نے تکبر کیا، اس نے اللہ کے حکم کو چیلنج کیا. اللہ سے کہنے لگا اے پروردگار تو مجھے یہ ایک سجدہ نہ کروا، اس کے بدلے میں اتنی عبادت کروں گا کہ اولین و آخرین میں کسی نے اتنی عبادت نہ کی ہوگی. توجہ ہے، توجہ عزیزان محترم. جن میں سے تھا، یہ جن تھا، کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا. عبادت کرتے کرتے اتنا مقام حاصل ہوا کہ فرشتوں کا بھی امام بن گیا. بڑے فرشتوں کا نہیں، کسی ایک خاص گروہ کے فرشتوں کا ایک امام تک بن گیا، ان سے افضل ہو گیا. لیکن کیا ذہن میں آیا؟ یہ خناس آ گیا ذہن میں. کیا کہ اے پروردگار میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں، تو مجھے یہ ایک سجدہ نہ کروا، اس کے بدلے میں تیری اتنی عبادت کروں گا کہ اولین و آخرین میں کسی نے اتنی عبادت نہیں کی ہوگی. پروردگار نے جواب دیا اے ابلیس تو پہچان ہی نہ سکا، تو جان ہی نہ سکا، تو معرفت تک پہنچ ہی نہ سکا. اتنی عبادت کے باوجود تو یہ سمجھ ہی نہ سکا عبادت وہ نہیں جو تو چاہتا ہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. عبادت وہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں. عزیزان محترم، یہ ہر جگہ پہ کلیہ لاگو ہوتا ہے. میری مرضی، میری چاہت، مجھے یہ پسند، مجھے نہ پسند نہیں. عزیزان محترم، یہ شریعت ہے اللہ کی، دین ہے اللہ کا، شریعت محمد رسول اللہ کی. بچانے والے ہمارے امام ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اس کے اندر دخل اندازی کرنے والے؟ ہم ان کے حکم کے پابند ہیں، بس ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یہی معرفت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حکم پروردگار کیا ہے، کہاں پہ کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، کیا نہیں پڑھنا، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. جب 2 رکعتیں واجب ہیں صبح کی، 2 کی بجائے 4 بھی نہیں پڑھ سکتے. کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ پروردگار بڑا فریش ٹائم ہوتا ہے، بہترین وقت ہوتا ہے، بڑا بہترین تازہ اور بہترین، صبح پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، باد نسیم چل رہی ہوتی ہے، اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، صبح تیری عبادت میں 4 رکعت واجب کی نیت سے ادا کر دوں. احسنت، باطل ہے. اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی شامل کی ہے. یہ اپنی مرضی اتنی ناگوار گزر سکتی ہے. ذرا تاریخ کی طرف اٹھ کر دیکھو، ایک لعین کے سینے پہ چڑھ کر میرے مولا علی اتر آئے. کیوں؟ اس نے میرے مولا کی شان میں جب گستاخی کی تھی، مولا کا اپنا غضب آیا، مولا اتر گئے اور اتر کر بتلایا اگر میں ابھی قتل کر دیتا دنیا کہتی اپنا غصہ نکالا تھا. دنیا کہتی کہ اپنا غصہ نکالا تھا. علی وہ ہے جو اپنی زندگی کے پہلے سانس سے لے کر آخری شہادت کے خون کے قطرے تک وہ ہے جو صرف اپنے معبود کے لیے جیتا ہے. اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. علی کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے. اپنی طرف سے اپنی ذاتی تفسیریں کر کے عزیزان محترم، ایک بہت بڑے عالم ہمارے استاد نے کیا خوبصورت جملہ کہا تھا، جھوٹی خدائی سے بہتر ہے کہ ان کو ایسا عبد کامل مانو کہ ایسے عبد ہیں جن پہ اللہ راضی ہو جائے.
جھوٹی خدائی سے کوئی بلند نہیں ہوتا. عبودیت حقیقی جب مل جائے وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے زمین و آسمان بھی مسخر ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم، یہ ہے اپنی مرضی کو ہٹا دیجئے. ہم اپنی مرضیوں کو جب دین سے ہٹائیں گے تو پھر ہمیں ہماری بصیرت، ہمارا نور عقل، ہمارے اندر پائی جانے والی فطرت کی شفاف روشنی، پھر ہمارے اندر یہ طاقت ہوگی کہ ہم حق اور باطل کی تمیز پیدا کر سکیں. لیکن جب ذاتی مقصد ہوگا، ذاتی مقاصد ہوں گے، ذاتی معاملات ہوں گے، عزیزان محترم یہ تو پھر کئی آئے اور کئی چلے گئے، ہم بھی آئیں گے اور چلے جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو فرق تب پڑتا ہے، اللہ پسند اسے کرتا ہے جو اللہ کے لیے جیے اور اللہ کے لیے مرے. توجہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. انبیاء کو بھیجا کیوں؟ پروردگار ہم خود چن لیں گے، بڑی برادری ہے ہماری، ووٹ ڈال لیں گے، ایک دو بندوں کو کھڑا کر کے دیکھ لیں گے، ہمارے اپنے رہبر ہم چن لیتے ہیں، تو کیوں تکلف فرما رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان علینا للہدی، میری ذمہ داری ہے ہدایت کی، اس لیے کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں مالک ہوں، مجھے پتا ہے تمہارا نفع اور نقصان کس میں ہے. اس لیے کہ جو کسی پروڈکٹ کو بناتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کی، اس مصنوعات کی، ان چیزوں کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے. کوئی دوسرا شخص اس کو آبزرو اور اس کو صحیح معنوں میں جج نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے تمہارا خالق میں ہوں، تمہارا مالک میں ہوں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بڑا لطیف ہے، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، وہ تو ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شہرگ سے بھی ہم سے زیادہ قریب ہے. وہ رب یہ کہہ رہا ہے ان علینا للہدی، ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں کسی کو بنا کر بھیجوں گا وہ میرا نمائندہ ہوگا، جب تم اپنے لیے کسی کو چنو گے وہ تم جیسا ہوگا. توجہ ہے؟ وہ آپ کی طرح ہوگا، اس کے اندر غلطی کا امکان موجود ہے، اس کے اندر گمراہی کا سبب موجود ہے، لیکن جن کو میں بھیجوں گا ان کو لا ریب و بے عیب بنا کر بھیجوں گا، ان کی ہدایت کا بندوبست کر کے بھیجوں گا، ان کی ضمانت دے کر بھیجوں گا کہ ان کو دیکھتے جاؤ اور میری اتباع ہوتی جائے گی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے کیا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو آؤ، اللہ کی محبت صرف اور صرف اتباع رسول میں موجود ہے. اتباع رسول کیجیے. اتباع رسول کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے. وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ اللہ جو ہمارا مالک ہے، وہ اللہ جو ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی رب ہے، بس وہی ذات ہماری پوری کی پوری ہماری ساری کائنات کی مالک ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہمارے لیے انبیاء کو بھیجا. کبھی جناب آدم علیہ السلام، کبھی جناب نوح علیہ السلام، اسی طرح سے اولو العزم رسولوں کو بھیجا. 5 اولو العزم رسول بھیجے، صاحبان کتاب کو بھیجا، پھر ایک ایسا بھیجا جو ان کا بھی سردار تھا، خاتم النبیین وخاتم المرسلین، حبیب رب العالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور کہا کہ اس کی شریعت رہتی دنیا تک ہے. اس کا بتایا ہوا دین وہی دین ہے جو آبا کا دین تھا اور یہی دین دین اسلام ہے. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، اسی کے خلفاء ہیں، اسی کے پیچھے جانشین ہیں، اسی کو پہنچانے والے ہوں گے، اسی کو بتانے والے ہوں گے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو لے کر آئے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. توجہ ہے؟ بس ایک نتیجہ دینا چاہ رہا تھا عزیزان محترم، دین اسلام کے علاوہ کوئی دین
قابل قبول نہیں ہے۔ ذرا آئیے دیکھیے اس دین اسلام کی صحیح معنوں میں ترجمانی کر کون رہا ہے، یہ دین اسلام کی تکمیل کس طرح سے ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی اس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ تمام کمالات انبیاء ما سبق اگر گزر گئے ہیں، جو ان کے کمالات و صفات کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ رسول کی پاک زبان سے ہم سنتے ہیں۔ میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا تھا، اگر کوئی جناب آدم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے، ان کی صفا میں دیکھنا چاہتا ہے، جناب نوح کو ان کی عبادت اور ریاضت میں دیکھنا چاہتا ہے، جناب موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، جناب عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے، فانظر الی وجہ نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، آؤ علی کے چہرے کی طرف دیکھو، اس میں تمام کمالات نظر آئیں گے۔ وہ تمام انبیاء ما سبق کے کمالات کا وجہ اور اس کے اظہار کا مظہر وہ ہے وجہ علی ابن ابی طالب، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بہترین ہمارے پاس اسوہ ہے، وہ بہترین ہمارے پاس نمونہ ہے، وہ بہترین ہمارے پاس مینارہ نور ہے کہ جس جیسا کوئی ہمیں نظر نہیں آتا، جس جیسا کوئی اس کمال پہ نہیں پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم صدر اسلام کی تاریخ کی طرف نگاہ دوڑائیں اور اس کی طرف ہم مطالعہ کریں، اس کی طرف ہم متوجہ ہوں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ وہ کمالات، وہ صفات اور وہ بہترین خصوصیات رکھنے والی شخصیت ہے جس کے بارے میں میرے آقا و مولا رسول کائنات نے جناب عمار کو متوجہ کر کے کہا تھا، اے عمار، اگر میرے جانے کے بعد تم یہ دیکھو کہ پوری کی پوری دنیا ایک راستے پہ چل رہی ہے اور ایک راستے پہ اکیلا علی ابن ابی طالب چل رہا ہے، تو یاد رکھنا، دنیا چھوڑ دینا، علی کو کبھی نہ چھوڑنا، علی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اس لیے کہ علی کی محبت و ولا ایمان کا وہ عروج اور بام عروج ہے کہ جس کے اندر ہمیں وہ اپنی دین و دنیا کی پوری نجات نظر آتی ہے، دین و دنیا کی کامیابی نظر آتی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور میں جو احادیث آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں یہ صرف شیعہ کتب میں موجود نہیں ہے، اس میں عالم اسلام اس میں متفق ہے، اور یہ کوئی علیحدہ سے اپنی مرضی کی حدیثیں نہیں ہم پڑھ رہے، یہ قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر کی روشنی میں صحیح احادیث آپ کی خدمت تک عرض کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارا مقصد ہے نور عقل کی روشنی کو بیدار رکھنا، اس نور کو کبھی بجھنے نہ دے، اس نور کو کبھی ختم نہ ہونے دے، اس نور کو کبھی جو ہے وہ مدھم نہ ہونے دے، اس لیے کہ جب اندر کا نور صحیح رہے گا باہر کی ہدایت بھی صحیح نظر آئے گی۔ اگر ہم اندر سے ہی دنیا کی محبت کے قائل ہو گئے، دنیا کی محبت میں گم ہو گئے، اپنی شہرت چاہنے لگے، شہوت کے پیچھے لگ گئے، اپنے پیٹ کو پالنے کی کوشش کی، حرام و حلال کو متوجہ نہ کر سکے اور کسی قسم کا امتیاز پیدا نہ کر سکے، عزیزان محترم، اگر ہمارے اندر کی وہ بینائی ختم ہو گئی، بصیرت ختم ہو گئی، تو سامنے یاد رکھیے تاریخ گواہ ہے، جنہوں نے اپنا پیٹ حرام سے پالا، حرام سے بھرا، ان کو حسین ابن علی کی امامت بھی نظر نہ آئی، ان کو حسین مظلوم جیسا بھی امام نظر نہ آیا۔ اور یہ توجہ کروائیے میرے مولا حسین نے اپنے خطبوں کے اندر، اور یہ میرے مولا نے خطبے دیے عاشور کے دن، اور آگے پیچھے کہا کہ تم کیسے مجھے مان سکتے ہو، مجھے پتا ہے نا تم نہیں مان سکتے، کیوں؟ تمہارے پیٹ میں حرام کی غذا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب انسان کے پیٹ میں حرام آ جائے، جب انسان کی جو ہے وہ اس کی جبلت میں، فطرت میں، طینت میں نور عقل ختم ہو جائے، وہ شہوت کے پیچھے چلتا رہے اور وہ اپنے نور عقل کو استعمال نہ کرے، تو سامنے حسین جیسا امام بھی نظر نہیں آتا۔ عزیزان محترم، یہ تمام انبیاء کو بھیجا،
ان تمام انبیاء کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ان پہ ایمان لانا شرط ہے، ان کی عزت و تکریم واجب ہے، ان کا احترام ضروری ہے، لیکن شریعت ہوگی تو صرف محمد رسول اللہ کی۔ ہمارے لیے نافذ العمل شریعت ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا کی ہے، ہم اسی کے تابع ہیں، اسی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر کیا ارشاد ہوتا ہے، اور توجہ کیجئے گا کہ ان تمام محنتوں کا، ان تمام کاوشوں کا، ان تمام کوششوں کا، اس تمام جد و جہد کا جو انبیاء ما سبق نے کی تھی، اس کا وارث ہمارے آقا و مولا تھے، اور ان کے وارث امیر المومنین تھے، اور یہی وجہ ہے پھر اس کا وارث کون تھا؟ وہ تھا جس کی زیارت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، ہمارا سلام ہو اے حسین ابن علی کہ جو صحیح معنوں میں جناب آدم صفی اللہ کے وارث ہیں، جو نوح نبی اللہ کے وارث ہیں، جو جناب عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہیں۔ یہ ہے وراثت روحانی کہ جو امام حسین لے کر آئے، کن کے لیے؟ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ جو میرے مولا حسین نکلے تھے کربلا سے تو کیا ارشاد فرمایا؟ میں تو صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ ہے میرے مولا حسین کی خروج کا مقصد۔ اب عزیزان محترم، میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ کی فکر کے حوالے یہ امانت کرتا ہوں، آپ اپنے فکروں سے اس کا جواب دیجئے۔ اگر میرے مولا حسین کی جد و جہد، کوشش، جہاد، باہر کا سفر کرنا، پوری کوششوں کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں، تو کیا مجلس حسین کا مقصد کیا رسول اللہ کی امت کی اصلاح نہیں ہونا چاہیے؟ کہ اس مجلس حسین کا مقصد ہماری اپنی خوشنودی ہو؟ بس اس مجلس حسین کا مقصد بھی وہی ہوگا جو میرے مولا حسین کے جہاد کا مقصد ہے، جو میرے مولا حسین کے نکلنے کا مقصد ہے، جو میرے مولا حسین کی جہاد اور کوشش کا مقصد ہے، کربلا میں آنے کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا آپ یہ گمان کر بیٹھے ہیں ہم نے آپ کو فضول پیدا کیا ہے اور آپ ہماری طرف پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں؟ ہم نے تو آپ کی ہدایت کے لیے بہترین بندوبست کیا ہے، ہم نے تمہیں علی اور حسین جیسے امام دیے ہیں، ہم نے تو اتنا بندوبست کیا ہے، ہم نے تو علی و حسین و حسن اور 14 معصومین جیسے آپ کو امام دیے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلو، ان کے حکم پہ چلو۔ ایمان صرف دعویٰ اور لکلکہ لسانی کا نام نہیں ہے عزیزو، ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے، ایمان حرکت کو دعوت دیتا ہے، ایمان آپ کے اندر حرارت کو پیدا کرتا ہے۔ ٹھنڈا ہو کر بیٹھنے کا نام ایمان نہیں ہے، اور خصوصاً ایسی محبت، ایسی ولا اور ایسی چاہت اور ایسی لگن کہ جس کے اندر دنیا ملے یا نہ ملے انسان کو یہی مل جائے کافی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب چھٹے امام کے پاس آ کر ایک صحابی کہتا ہے، مولا میرے پاس آپ کی ولا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ توجہ ہے، میرے مولا نے کہا تو کیا سمجھتا ہے ہماری ولا معمولی ہے، ہماری ولا جو ہے اس کے اندر کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تجھے دنیا و ما فیہا کا ساری دولت تیرے قدموں میں ڈال دے اور تجھ سے کہے کہ یہ ولا ہمیں لوٹا دے، کیا لوٹائے گا؟ کہنے لگا خدا کی قسم کچھ بھی ملے یا نہ ملے کبھی بھی ولا آل محمد نہیں دوں گا۔ تو میرے مولا نے اٹھ کر کہا تو اپنے آپ کو فقیر کیسے کہہ رہا ہے؟ جس کے دل میں ولا آل محمد ہو وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی یتیم نہیں ہو سکتا۔ یتیم یعنی غریب کے معنی میں، وہ کبھی بغیر سرپرست کے نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے ہمیں متوجہ کیا گیا۔ میں آپ کے لیے کچھ آیتیں اور کچھ
روایات لے کر آیا تھا جو آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا تھی۔ لہٰذا عزیزان محترم، ایک چیز جو مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، درود بڑے بابا سے بلند، نہج البلاغہ سے ایک فرمان آپ کی خدمت میں، خطبہ 98، خطبہ نمبر 98 ہمارے پاس جو نہج البلاغہ اردو میں موجود ہے۔ نہج البلاغہ کو اپنا قرین بنائیں، اپنا دوست بنائیں، اپنا ہم نوا بنائیں، اپنا بہترین رہبر بنائیں، اس کے ساتھ گفتگو کیجئے گا۔ کبھی آپ کو مزہ چکھنا ہو نا کہ کبھی کوئی شفیق بات محبت سے لبریز خلوص کے ساتھ اپنی پوری فداکاری کے ساتھ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو اپنے زانوں کے ساتھ ملا کر دست شفقت سر پر رکھ کر کوئی جو تلقین کرے، اس لطف کا اگر آپ کو احساس لینا ہے، مزہ لینا ہے، تو مولا کا خطبہ اور مولا کی وصیت پڑھ کے دیکھ لو، وہی احساس آج بھی زندہ ہے، وہ احساس آج بھی زندہ ہے جو میرے مولا نے وصیت کی نا اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو۔ خدا کی قسم وہ لطف و روحانیت آج بھی پائندہ ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم طلبگار کتنے ہیں، ہم چاہتے کتنے ہیں، ہماری چاہت کتنی ہے، ہمارا ولولہ کیا ہے، ہماری اٹیچمنٹ کیا ہے، ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہم کس چیز کو پریفر کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو پھر کیا فرماتے میرے آقا مولا خطبہ نمبر 98 کے اندر؟ یاد رکھنا یہ آل محمد ہے، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ آل محمد ہے۔ میرے آقا مولا فرماتے ہیں الا ان مثل آل محمد کمثل نجوم السماء، یاد رکھنا یہ آل محمد اس طرح سے ہے جس طرح آسمان میں ستارے ہیں۔ آسمان میں جو ستارہ ہوتا ہے نا، ہمارے بزرگان یہاں پر موجود ہیں، آج تو گھڑیاں، کلاک، ہمارے پاس ایپس، ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ہمیں وقت کا تعین ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے بزرگ موجود ہیں ابھی سے 50 60 سال 100 سال پہلے، یہی ہمارے بزرگ رات کے پہر میں اٹھ کر ستاروں کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ سحری کا ٹائم کب ہے، فجر کا ٹائم کب ہے، طلوع صادق کب ہو رہی ہے، طلوع کاذب کب ہو رہی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جب یہ لوگ صحرا میں جاتے تھے ستاروں کو دیکھ کر رہنمائی لیا کرتے تھے، توجہ ہے، ستاروں کو لے کر رہنمائی لیا کرتے تھے۔ جب صحرا کے ساتھ ساتھ جب کبھی بحر میں سمندر میں ہوتے تھے اس وقت بھی ستاروں کی دیکھ کر وہ اپنے راستوں کی رہنمائی لیا کرتے تھے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں مولا، اے لوگو دنیا کے صحرا میں جب تم غرق ہو جاؤ، دنیا کے صحرا میں جب گمراہ ہو جاؤ، دنیا کے سمندر میں جب تلاطم خیز موجیں تمہارے اوپر آ جائیں، آؤ دیکھو ستارے محمد و آل محمد کو، جدھر وہ تمہیں دعوت دے چلتے رہنا، تمہاری ہدایت کی ضمانت کو ستارے دیں گے، تمہاری ہدایت کی ضمانت وہ ستارے دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان ستاروں کا اصل ہدف یہی ہے، ہمارے لیے مسخر کیا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ وہ ستاروں کا مقصد کیا ہے، ان سے ہدایت لینا۔ یہی وجہ ہے مولا فرماتے ہیں اذا خوا نجم طلع نجمون، کہ جب کوئی ایک ستارہ غروب ہوتا ہے دوسرا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا کو ہدایت دینی ہے۔ کبھی ستارہ نبوت ختم ہوا، ختم ہونے کے بعد اب نبوت نہیں آنی تھی، لیکن ستارہ امامت طلوع ہوتا ہے، اور وہ امامت علی ابن ابی طالب ہوتی ہے، اور یہ ستارہ کبھی مسجد کوفہ میں غروب ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ستارہ بلند ہوتا ہے، وہ ستارہ جناب امام حسن مجتبیٰ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے پھر ستارہ حسین ابا عبداللہ بلند ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ غروب ہوتا ہے پھر وہیں سے ایک ستارہ بلند ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کا ایک ایسا ستارہ موجود ہے جب تک وہ ستارہ ہے دنیا میں کبھی قیامت بھی نہیں آئے گی، ان کی طرف سے ستارے موجود ہیں۔ اور علامہ اقبال کیا کہا کرتے تھے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، مسئلہ ادھر کی طرف سے نہیں ہے، مسئلہ ہماری طرف سے ہے، ہم ہدایت لینے والے کتنے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تو بندوبست موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو پورے کا پورا انتظام و انصرام
موجود ہے۔ یاد رکھیے عزیزان محترم، پہلا بشر اس دنیا میں آنے والا کون تھے؟ جناب آدم نا۔ جناب آدم کون تھے؟ نبی تھے نا۔ جناب آدم وہ تھے کہ جو ہدایت دینے والے تھے، لیکن پروردگارا اس وقت تو ہدایت لینے والا ہی کوئی نہیں ہے، تو نے پہلے ہی ہدایت دینے والا بنا کر بھیج دیا۔ آواز قدرت آئے گی کہ انسان تو سمجھ کہ میرے نزدیک ہدایت دینا اتنا مہم ہے کہ کوئی ہدایت لینے والا نہ بھی ہو، ہدایت دینے والا موجود ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے ہمارے رسول کے بعد لاکھوں اربوں ہدایت لینے والے ہو اور کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو؟ اس لیے کہا گیا کہ یہ وہ ستارہ ہے کہ جو ہدایت دیتا رہے گا، اور یہ کتاب ہے جو ہدایت دیتی رہے گی، اور یہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ چلتی رہے گی۔ میں جاتا ہوں، اصل ہدف آپ کی خدمت میں پیغام دینا ہے، اصل ہدف آپ کی خدمت میں ایک جو ہے وہ فکر دینی ہے۔ آپ کی اگر اس مجلس میں آ کر ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکیں گے تو شاید ہم محروم رہیں گے، ہم خسارے میں ہوں گے۔ اگر ہمارے مجلس میں آنے اور پھر مجلس میں جانے کے بعد میں کوئی فرق نہیں ہے، فکر میں، سوچ میں، عمل میں، ہمت میں، توجہ ہے، تو پھر عزیزان محترم شاید ہم نے خسارہ اٹھایا۔ عزیزان محترم کہا گیا ہے کہ مومن کا ایک لمحہ دوسرے لمحے کے مقابلے میں کبھی خسارے میں نہیں ہوتا۔ مومن تو قسم کرتا ہے، مومن تو حاصل کرتا ہے، مومن تو جستجو کرتا ہے، مومن تو ہر وقت جہاد کرتا ہے، مومن تو کسی صورت میں بیٹھتا نہیں ہے، مومن تو حرکت کرتا ہے، مومن کی سوچ ایسی ہے، وہ جب دیکھتا ہے بصیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کہا گیا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ينظر بنور اللہ، کہ جب وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہاں تک کیسے پہنچے ہم؟ اس مقام تک کیسے پہنچے ہم؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، درود پڑھیے بابا سے بلند۔ مولا فرماتے ہیں لو عرفتم اللہ حق معرفتہ، اگر تم اللہ کی معرفت کا حق ادا کر دو، توجہ ہے، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت کما حقہ اختیار کر لو، اللہ کی معرفت کو حاصل کر لو، کیا فرماتے ہیں لمشیتم علی البحور ولزالت بدعائکم الجبال، یاد رکھنا اگر تم اللہ کی حقیقی معرفت کو حاصل کر لو گے تو تمہارا مقام وہ ہوگا کہ تم سمندروں پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے، اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ یہ ہے حق کے معرفت، یہ ہے وہ معرفت اور وہ مقام جس کی طرف اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہے وہ مقام جس کی طرف ہمیں ہمارے آئمہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اولیاء دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے خلفاء اور ہمارے بزرگان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ ایک اور آپ کی خدمت میں جو مجھے تلاوت کرنا ہی، کیا فرماتے ہیں یاد رکھنا، اس حوالے سے یاد رکھنا کہ کس طرح سے ہم ان سے قسم فیض لے کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اپنی زندگیوں میں ایک بہترین جو ہے وہ فرق لا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یاد رکھنا کہا گیا، توجہ کیجئے گا، ہم نے آپ کے لیے انی تارک فیکم الثقلین، ہم نے آپ کے لیے ثقلین کو چھوڑا ہے، دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑا ہے، دو وزنی چیزوں کو چھوڑا ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعطرتی، اور میری عطرت، اور ہمارے جو ہے وہ عطرت کو ہم نے چھوڑا ہے۔ ان تمسکتم بہما، اگر دونوں سے تمسک کرو گے، یہ نہیں کہا صرف قرآن پکڑ لو گے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف اہل بیت کے نام لیوا بن رہو گے۔ عزیزان محترم دونوں خسارے میں رہیں گے۔ اگر کوئی صرف قرآن لے جائے گا اللہ کے پاس اور اہل بیت کی مودت اور اطاعت نہیں ہوگی تو قرآن بھی فائدہ نہیں دے گا، اور اگر صرف کوئی علی علی کا نعرہ لگا کر اہل بیت کی محبت کا دم بھر کر اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس جائے گا اور قرآن ساتھ میں نہیں ہوگا، اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ نتیجہ ہے۔
اسی حدیث کا نتیجہ ہے. کیا فرمایا ہمارے آقا مولا نے؟ ان تمسکتم بہما، جب تم ان دونوں سے تمسک کرو گے. تمسک کی مجھے مثال سمجھ میں نہیں آ رہی. تمسک کسے کہتے ہیں؟ اٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کیسے متمسک ہو جاؤں؟ عزیزان محترم، چھوٹا سا ذہن آپ کی توجہ چاہیے، بس یہیں پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں، اپنے پیغام کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. تمسک کیا ہے؟ تمسک یہ ہے کہ جب آپ کسی سواری پہ سوار ہوں، جب آپ کسی کشتی پہ سوار ہوں، تو حالت جو ہے صورتحال کیا ہے؟ آپ کے پاس حسب حال کیا ہے؟ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کی حرکات و سکنات آپ کی سواری کے تابع ہیں، کشتی کے تابع ہیں. جتنی تیز کشتی ہوگی اتنے تیز آپ ہوں گے، جتنا کم وہ چلے گی اتنی رفتار آپ کی کم ہوگی. اس کا مطلب جہاں پہ کشتی رکے گی وہیں پہ آپ رکیں گے، جہاں پہ ٹھہرے گی وہیں پہ آپ ٹھہریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سوار اب کشتی کے ہیں، کشتی رکی ہوئی ہے، آپ کہیں نہیں مجھے آگے جانا ہے. تمسک کسی چیز کا نام ہے. آؤ آ کر کشتی حسین پہ سوار ہو جاؤ، اپنی حرکات و سکنات کو اطاعت حسین کی کشتی میں ڈال دو. جدھر حسین کہے رک جانا ہے رک جاؤ، جدھر حسین چلنے کو بولے چلنے کا نام تمسک ہے. یہ ہے تمسک کہ اپنی حرکات و سکنات، اپنے اعمال، اپنے تمام چیزوں کی آپ کی ہدف اور اس کی رفتار کا محور حسین ابن علی کی اطاعت ہونی چاہیے. یہ میرا پیغام ہے آپ کی خدمت ہے. عزیزان محترم، جو میں نے خدمت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، میرے آقا مولا کی خروج کا، نکلنے کا، کربلا میں اپنی جانیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح امت. اس امت کی اصلاح، اس امت کی اصلاح جن جن زاویوں پہ ہونی چاہیے تھی. ہم جہاں پر معرکہ بدر و حنین ذکر کرتے ہیں، ہم جہاں پر معرکہ خیبر و خندق ذکر کرتے ہیں، ہم جہاں پر شجاعت علی کا ذکر کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ ہم علوی اخلاق بھی بتائیں. ہم علی کا اخلاق بتائیں، علی کے فضائل کے ساتھ ساتھ علی کے اہداف بھی ذکر کریں. میرے مولا حسین کے مصائب کے ساتھ ساتھ ان کی ان چاہتوں کو، اس چیز کو بھی ذکر کریں کہ جس کے لیے میرے مولا حسین نے کربلا میں قربانی دی ہے. آقا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، درود پڑھیں بابا سے بلا. ارشاد فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگوں نے میری کمر کو توڑ دیا. کون کہہ رہا ہے؟ امیر ناج البلاغہ پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. قطع ظہری رجلان، دو طرح کے لوگوں نے میری کمر کو توڑ دیا. پہلا وہ علیم اللسان، بڑی بہترین گفتگو کرتا ہے، شاعری سناتا ہے، نعرے لگواتا ہے، لفاظی بڑی ہے، تقریر جاندار ہے، لیکن جو بولتا ہے عمل نہیں کرتا. جب بولتا ہے فتنہ پیدا کرتا ہے، مومنین میں افتراق پیدا کرتا ہے، دوسروں کی توہین کرتا ہے، مسلمانوں میں افتراق پیدا کرتا ہے. یہ علیم اللسان ہے. خطیب بڑا اچھا ہوگا، مولا کہتے ہیں کہ اس نے میری کمر کو توڑ دیا. کیوں؟ نام ہمارا لیتے ہو، ذکر ہمارا کرتے ہو، چاہت ہماری دکھاتے ہو، ہمارا مقصد ہی بھول گئے، ہمارا مشن ہی پس پشت کر دیا. بولنے میں تم تیز ہو، تمہیں بولنا آتا ہے، اچھی تقریر کرتے ہو، شاعری بڑی زبردست ہے، سر بڑی اچھی ہے، ذاکری بڑی اچھی کرتے ہو، مقصد امام کہاں ہے؟ اس کے اوپر تمہارا عمل کہاں ہے؟ یہ ممبر کیا چیز ہے؟ یہ ممبر اخلاق محمد و آل محمد کا وسیلہ ہے. اگر اسی پہ اخلاق نہیں تو پھر کہاں پہ اخلاق ملے گا؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کہاں بھٹک گئے؟ ہماری منزل کہاں تھی؟ ہمیں یہ قوم اٹھا کے کدھر لے گئے؟ ہم کیوں دشمنوں کے اعلی کار بنے رہے؟ یہ ہے وہ مقصد اور یہ ہے وہ توجہ کا کرنے کا طریقہ. ہمیں متوجہ ہونا چاہیے ایسے خطباء سے، ایسے ذاکرین سے، ایسے لوگوں سے کہ جو امت میں فتنہ بنے. امیر المومنین فرما رہے ہیں ایسے لوگوں نے میری کمر کو توڑ دیا. کمر توڑنا یہ نہیں ہوتا کہ تلوار اٹھا کے مولا کی کمر کو توڑا. کمر توڑنا یہ ہوتا ہے جو مقصد علی تھا
اس کو ختم کر دیا گیا۔ مقصد علی تو اسلام ہے، مقصد علی تو دین ہے، مقصد علی تو اللہ کی معرفت ہے۔ تم ان کے نام پہ اللہ کو نیچے کرو گے، ان کو بلند کرو گے، یہ کون سا دین ہے؟ دوسرا شخص، یہ پیغام ہے، بس یہیں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ دوسرا شخص امیر المومنین نہج البلاغہ، توجہ فرمائیے گا، دوسرا شخص کون ہے؟ کہا کہ الناسک، عبادت کرنے والا لیکن الجاہل، جاہل ہے۔ بس اس کو کہہ دیا کسی نے کہ یہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت، لگا پڑا ہے۔ پوچھا نہیں کس نے کہا، کہنے والا سچا تھا یا جھوٹا؟ کیا میرے امام نے اس کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ امپلیمنٹ آپ خود کریں، آپ خود متوجہ ہوں، اپنے علماء سے دلیلیں مانگیں۔ یہ جو ہم جن چیزوں کو عبادت بنا بنا کر، یہ جو ہم اپنی جو ہے وہ دکانداری چمکا رہے ہیں، کیا وہ عبادت ہے بھی یا نہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ جاہل عبادت گزار بھی میری کمر کو توڑ گیا۔ علی کو وہ چاہیے کہ جو عبادت گزار ہو معرفت کے ساتھ اور خطیب ہو عمل کے ساتھ۔ یہ ہے علی کا ماننے والا، یہ علی کا چاہنے والا۔ اور آئیے ذرا کربلا میں، میرے آقا مولا کربلا میں موجود ہیں، کون تھے ان کے ساتھ؟ 5 بہترین صحابہ، مسلم بن اوسجہ، زہیر بن کین، بہترین قاری القرآن، حافظ قرآن، مفسر قرآن، بعض کے بارے میں روایات ہیں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، جو میرے مولا حسین کے ساتھ مل کر شہید ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، جناب حر نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ اپنے دین پہ تھا، اس کی فطرت زندہ تھی، وہ نمازیں پڑھتا تھا، وہ ڈھونڈتا تھا کہ مجھے کس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ اسے بھی پتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، لیکن امام اگر میرا ہوگا تو حسین ابن علی ہوگا۔ حسین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ہمیں کوئی بلکلائے نہ، محمد و آل محمد کی محبت میں ہمیں دین سے دور کوئی نہ کرے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دین نہیں ہے۔ محمد و آل محمد کی محبت دین کا تقاضا کرتی ہے، دین پر عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ واقع کربلا ہمیں دین پر عمل کا جوش پیدا کرتا ہے۔ آئیے ذرا کربلا کی طرف دیکھیے، کربلا میں کیا فرما رہے ہیں؟ میرے آقا مولا نے جب آخری الوداع کیا نا، خیمے میں آئے، تمام اصحاب کو، تمام اپنے احبا کو، اپنے اقربا کو قربان کرنے کے بعد میرے مولا حسین ایک عجیب و غریب آواز دیتے ہیں، اے علی اکبر، اے عباس، اے قاسم، تم کہاں ہو؟ نظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا۔ عجیب غربت ہے، عجیب اس وقت کا عالم ہے۔ میرے آقا مولا نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، اور پھر کہتے ہیں کہ اے عباس تم کہاں ہو؟ اے ابطال صفا، اے میرے جان بازو تم کہاں ہو؟ ایک طرف سے جب یہ آواز دی، خود ہی کہنے لگے ہاں تم وہاں چلے گئے جہاں سے کوئی پلٹ کر نہیں آتا، حل من ناصر ینصرنا، یہ کہنا تھا جو آواز بلند کی میرے آقا مولا نے۔ عجیب سی آواز آتی ہے، خیام میں کوہرام برپا ہوا، خیمے میں جب داخل ہوئے آقا و ذاتی سامنے آئی، کہا کہ یا حسین یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور پہلو دیکھ نہیں کر رہا اور آرام سے نہیں کر رہا، اب اس کو لے جائیے اور اس کو پانی پلا دیجئے۔ جناب سکینہ آگے بڑھی، کہا کہ بابا یہ بھیا ہمارا پیاسا ہے، اس کے پانی کا بندوبست کیجئے۔ روایت یہ کہتی ہے آقا و مولا جب جاتے ہیں میدان کربلا میں، کہا کہ لعینوں تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے، اس ششماہے کو تو کچھ پانی پلاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ کس طرح سے اشقیاء کی فوج کے اندر کس طرح سے حرکت پیدا ہوئی کہ ہرملا سے کہا اے
حرملا اقطع کلام الحسین، اے حرملا حسین کے کلام کو قطع کرو۔ روایت یہ کہتی ہے اس لعین نے کس طرح سے تیر مارا، مچھلی کی طرح سے تڑپ گئے جناب علی اصغر ہاتھوں پہ۔ اسی طرح سے جب خیمے میں لے کے گئے جناب سکینہ اور جناب رباب نے دیکھا، ایک جملہ کہا، اے بیٹا علی اصغر کیا تجھ جیسوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے؟ یہ جناب سکینہ کی پہلی اور اس طرح کی مشقتوں میں بڑی مصیبت، بڑی مصیبتوں میں بڑی مصیبت۔ لیکن میں کہوں گا شہزادی ابھی آپ صبر کیجئے، ابھی بڑے مراحل ہیں، ابھی بڑی جستجو ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے جس طرح میرے آقا مولا حسین کا کٹا ہوا سر جو بلند ہوا، ان لعینوں نے آواز دی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ قیام میں جو آگ لگی، یہ بی بی ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے خیمے میں جانے لگی۔ جناب کبرا و صغرا روایت فرماتی ہے ایک لعین ہمارے پیچھے آیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزے کی انیوں سے ہمارے سر سے چادروں کو وہ نکال رہا تھا۔ صرف چادر نہیں اترتی تھی، ہمارا سر بھی لہو کے ساتھ رنگین ہو جاتا تھا کہ ایک لعین میرے پیچھے آیا کہ میں بے ہوش ہو گئی، آنکھ کھلی، اپنی پھپھی کی گود میں سر دیکھا، پھپھی اماں سب سے پہلے مجھے ردا دو۔ میری بہنوں بیٹیوں یہ پیغام ہے، پردہ کتنا ضروری ہے۔ آقا زادی فرماتی ہے اے پھپھی اماں مجھے ردا دیجئے۔ آقا زادی نے حسرت بھرا جملہ فرمایا، اے بیٹی تیری پھپھی بھی تیری مثل ہے، ردا ہوتی تو تمہیں دیتی۔ میں عرض کروں گا جناب سکینہ کا اس طرح کے مصائب دیکھے، ابھی تو کربلا کے تپتے صحرا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے 11 محرم کو بیویوں نے کہا ہمیں مقتل کی طرف سے لے کر جانا، ہم اپنے شہیدوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی شہیدوں کے درمیان سے میری آقا زادیوں کے اونٹ گزرے، آقا زادی زینب جس کے ہاتھ پسے پشت بدے ہوئے اس طرح سے زمین کربلا پہ آئی جیسے بھائی عباس بغیر بازوؤں کے آئے، اپنے چہرے کے بل گری، پتھروں کے ڈھیر پہ پہنچ کے کہا تو میرا بھائی حسین ہے، دیکھ میں زینب جا رہی ہوں۔ اس طرح سے قافلہ جو چلا، جناب سکینہ ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ مصائب کا یہ عالم رہا کہ کسی نے کسی طرح سے بھی دل جوئی نہ کی، اور اس طرح کا عالم رہا کہ غربت کے عالم میں کوفہ کے ان بازاروں میں آئی جب کبھی شہزادی بن کر اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی۔ ایک روایت راوی جب روایت کرتا ہے یہ کوفہ کے اندر جو داخل ہوئے میں نے کیا دیکھا، ایک نحیف، ایک ضعیف آگے آگے چل رہا ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ زین العابدین تھا۔ پیچھے اونٹ آ رہے تھے جن کی عمر کچھ بیویاں موجود تھی، اور بعید نہیں کہ سر کھلے، ردا موجود نہ تھی۔ پہلی بیوی جناب زینب تھی، اسی میں جناب سکینہ موجود تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب دربار کے اندر کھڑی ہوئی نا، میری آقا زادی جھکی ہوئی تھی، جناب سکینہ کا توق اتنی شدت سے بلند تھا کہ ایڑیاں اٹھی ہوئی تھی۔ میری آقا زادی کہنے لگی اے پھپھی اماں ذرا جھکیے، شاید ہمیں کچھ سکون مل سکے۔ آقا زادی روایت کرتی ہے ہمیں اس طرح سے پیش کیا گیا جیسے بھیڑ بکریوں کو